السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ صدیقی اور سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ اہم ترین اپڈیٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ صوبائی وزیر برائے ایکسائز، ٹیکسیشن اور نارکوٹکس کنٹرول، ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن نے منگل کو کراچی میں ایک اہم اقدام کی سربراہی کے لیے اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس کے دوران شرجیل انعام میمن نے منشیات کی وبا سے نمٹنے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کریک ڈاؤن کو مؤثر طریقے سے انجام دینے کے لیے مؤثر افسران پر مشتمل ٹیمیں تشکیل دینے کے منصوبوں کا بھی خاکہ پیش کیا۔ شرجیل انعام میمن نے زور دیا کہ منشیات کے اسمگلرز اور ڈیلرز کے خلاف ایک بڑے آپریشن کا جلد آغاز ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل کو منشیات فروشوں کے چنگل سے آزاد کیا جانا چاہیے، جبکہ شرجیل میمن نے اعلان کیا نوجوانوں کو منشیات کے استعمال کے خطرات سے محفوظ رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دینا چاہیے۔ انہوں نے مزید اعلان کیا کہ غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران کو ان کی لگن اور کاس کے لیے وابستگی کے ثبوت کے طور پر تسلیم کیا جائے گا اور انہیں ایوارڈز اور اعزازات سے بھی نوازا جائے گا۔ حکومت کے فعال نقطہ نظر کو اجاگر کرتے ہوئے شرجیل انعام میمن نے تصدیق کی کہ صوبے کے ہر کونے اور کونے سے منشیات کے خاتمے کو یقینی بنانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں کی جائیں گی۔ مزید انہوں نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ نوجوانوں میں شعور بیدار کرنے کے لیے ورکشاپ کی اہمیت پر زور دیا۔ اس اجلاس میں سیکریٹری ایکسائز عاطف الرحمان، ڈائریکٹر جنرل ڈی جی ایکسائز اورنگزیب پنور، جبکہ ڈی جی ایکسائز ایڈمنسٹریشن ریاض کھوسرو سمیت اہم حکام نے شرکت کی۔ پاکستان سے ایک بار پھر افغانیوں کو ملک سے نکل جانے کا حکم۔ پاکستان تازہ افغان ملک بدری شروع کرے گا۔ حکام کے مطابق پاکستان اگلے ماہ افغان تارکین وطن کو ملک سے ملک بدر کرنے کے لیے نئے سرے سے دباؤ شروع کر رہا ہے۔ حکام کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی کشیدگی بڑھنے کے بعد IOM نے انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن نے کہا کہ اسلام آباد کی جانب سے غیر دستاویزی تارکین وطن کو چھوڑنے یا گرفتاری کا سامنا کرنے کے لیے نومبر کی ڈیڈ لائن مقرر کرنے کے بعد 5 لاکھ سے زائد افغان پاکستان سے بھاگ چکے ہیں۔ پاکستان نے سیکیورٹی خدشات اور اپنی جدوجہد کرنے والی معیشت پر دباؤ کی جانب اشارہ کیا اور کریک ڈاؤن کا دفاع کیا، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسے سرحد پر عسکریت پسندی پر طالبان حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ افغانستان کی سرحد سے متصل صوبے خیبر پختونخوا کے ایک اعلیٰ سرکاری اہلکار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ غیر قانونی افغان تارکین وطن کی واپسی کا اب دوسرا مرحلہ عید کے فوراً بعد شروع ہوگا۔ صوبائی دارالحکومت پشاور میں مقیم ایک سینئر پولیس اہلکار کے مطابق غیر قانونی افغانوں کو نشانہ بنانے کے بعد آپریشن کا دوسرا مرحلہ عید کے فوری بعد ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس کو ان مقامات کی نشاندہی کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے جہاں غیر قانونی افغان باشندے رہائش پذیر ہیں۔ تاہم وفاقی حکومت نے ابھی تک اس آپریشن کی نوعیت کے بارے میں کوئی خاص ڈیڈ لائن جاری نہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے علاقے میں رہنے والے افغان شہریوں کے ڈیٹا کو بھی مرتب کرنا شروع کر دیا ہے۔ 2021 اگست میں طالبان حکومت کے اقتدار پر قبضہ کرنے اور اسلامی قانون کی اپنی سخت تشریح نافذ کرنے کے بعد سے ایک اندازے کے مطابق 6 لاکھ سمیت متعدد پرتشدد تنازعات سے فرار ہونے والے لاکھوں افغان حالیہ دہائیوں میں پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں۔ متنازع سرحد پر چوکیوں کی تعمیر پر بندوق کی لڑائی بھی باقاعدگی سے پھوٹ پڑتی ہیں اور امیگریشن کے اختلافات کی وجہ سے تجارتی گزرگاہیں اکثر بند رہتی ہیں۔ اور اپڈیٹ میں آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ اپنی میزبان فرزانہ صدیقی کو دیجیے اب اجازت۔ اللہ نگہبان۔ سب سے پہلے پاکستان۔